بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خاتون کس طرح دنیا کے سب سے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب کربلا میں کوئی نہ بچا تو کس طرح سیدہ زینب نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ بڑھایا؟ وہ کون سے الفاظ تھے جو آج بھی یزیدی حکومت کے منہ پر تماچا ہیں؟ کس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا؟ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرائے گی جسے جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کربلا کی وہ عظیم اور ابدی داستان جہاں سیدہ زینب نے اپنے بے مثال حوصلے اور ثابت قدمی سے ایک نئی مثال قائم کی، یہ وہ کربلا ہے جہاں انسانیت نے خود کو ہر طرف سے خطرے میں محسوس کیا، مگر وہاں صرف جنگ نہیں ہوئی، وہاں ایک عظیم تحریک بھی چل رہی تھی، اور اس تحریک کی تلوار، اس مشن کی شناخت سیدہ زینب کے حوصلے اور عزم میں جھلک رہی تھی۔ کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو جو خون آنکھوں سے بہایا گیا، جس کی گواہیاں بزرگوں، جوانوں، بچوں اور اصحاب محترم کی شہادتوں نے دی، ان میں سیدہ زینب کا کردار ایک مثالی شکل میں سامنے آیا۔ ایک خاتون جو نہ صرف اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار تھی، بلکہ وہ خود کو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے مشن کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر وقف کر چکی تھی۔ جب کربلا کی لڑائی ختم ہوئی اور امام حسین کی شہادت ہو گئی تو وہ وقت آیا جب سیدہ زینب نے اپنی بہادری اور مضبوط ارادوں سے سب کچھ بدل دیا۔ سیدہ زینب کا رشتہ امام حسین علیہ السلام سے بچپن ہی سے بہت گہرا تھا۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ سیدہ زینب کو امام حسین سے ایسی محبت تھی کہ ایک لمحہ بھی اپنے بھائی سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عبداللہ بن جعفر سے اپنی بیٹی سیدہ زینب کی شادی کی پیشکش کی، لیکن اس کے ساتھ 2 اہم شرطیں رکھیں۔ پہلی شرط، میری بیٹی سیدہ زینب کو امام حسین سے بے انتہا محبت ہے، اور میں تمہیں اس شرط پر اپنی بیٹی دوں گا کہ تم انہیں ہر 24 گھنٹے میں ایک بار امام حسین سے ملاقات کی اجازت دو گے، کیونکہ سیدہ زینب بغیر اپنے بھائی کو دیکھے ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ دوسری شرط، جب بھی امام حسین سفر پر روانہ ہوں گے اور سیدہ زینب کو ساتھ لے جانا چاہے تو تم انہیں روکنے کا حق نہیں رکھو گے اور انہیں امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ ناظرین، اس قدر گہری محبت اور بہن بھائی کا رشتہ، اور پھر وہ کربلا کا منظر جب امام حسین کی شہادت کے بعد سیدہ زینب کا امتحان شروع ہوا، اتنے بڑے کرب اور دکھ میں بھی سیدہ زینب نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر اس وقت وہ ہار جاتی تو کربلا کی سرفروش داستان، شجاعت اور آزادی کی وہ مثال نہ ملتی جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ یقیناً امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، اور آج یزیدیت کا غلبہ ہوتا، دین اسلام کی شکل کچھ اور ہی ہوتی، جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ زینب نے اس موقع پر بھی سب سے پہلے مکے کی عصمت و طہارت اور شہداء کی بیویوں اور بچوں کی ہمت نہ ٹوٹنے دی، ان کے حوصلوں کو بلند رکھا اور انہیں یزیدیوں کے ظلم و زیادتی سے بچایا۔ سب سے اہم کام یہ تھا کہ سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو، جو کہ بیماری کی حالت میں خیمے میں موجود تھے، شمر کے ظلم سے بچایا، اور انہیں شمر کے سامنے ڈٹ کر کہا، تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ سیدہ زینب کا تقوی اور دینداری کا یہ عالم تھا کہ اتنے سخت حالات میں بھی اپنی نماز شب کو نہ بھولتے۔ جب بھی ہاتھ بندھے ہوتے اور اونٹوں پر سوار ہوتی تھی، تب بھی نماز کی ادائیگی کو ترک نہیں کیا۔ اس طرح آپ نے نماز کو اولین اہمیت دی اور یہ ثابت کر دیا کہ جنہیں باغی قرار دے کر شہید کیا گیا وہ در حقیقت اسلام کے حقیقی وارث تھے۔
سیدہ زینب کے خطبات بازاروں اور درباروں میں تاریخ کے سنہری ابواب ہیں۔ ان خطابات نے اس صورتحال کو تبدیل کر دیا جو یزید کے حمایتیوں نے اپنے حق میں بنا رکھی تھی۔ ان خطابات کا کیا مقام تھا، یہ غور و فکر کا موضوع ہے۔ ہم سیدہ زینب کے مکمل خطابات کو آگے چل کر بیان کریں گے، مگر یہاں چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں۔ روایت کے مطابق سیدہ زینب نے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور گناہوں سے دور رکھا۔ جھوٹ تو صرف فاسق لوگوں کی زبانوں سے نکلتا ہے، جیسے تمہاری زبان سے نکل رہا ہے اے ابن زیاد۔ اسی طرح بازار کوفہ میں کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکار غدار، اے کوفیوں، اللہ کبھی تمہارے آنسوؤں کو خوش نہیں کرے گا۔ تمہاری تقدیر میں سوائے اللہ کی ناراضگی اور عذاب دوزخ کے کچھ نہیں۔ رو اور خوب رو، کیونکہ تمہاری تقدیر میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ تم نے وہ کام کیے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر اللہ کا عذاب ابھی بھی تم پر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محفوظ ہو۔ اللہ ہمیشہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مظلوموں کو انصاف نہ دے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ کی فصاحت، بلاغت اور زبان کا یہ عالم تھا کہ ہر کوفی حیران تھا کہ کیا علی دوبارہ آ گئے ہیں۔ بیٹی اور باپ کے درمیان ایسی فکری اور لسانی مماثلت تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ ناظرین، یزید کے دربار میں سیدہ کے دیے گئے خطابات کی گواہی تاریخ دیتی ہے۔ روایت ہے کہ جب یزید کی محفل میں سیدہ کی نظر اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایک ایسی غمگین آواز میں فریاد کی کہ پوری محفل کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا، اے حسین، اے محبوب رسول اللہ، اے مکے اور منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، اے سید المرسلین کے نواسے۔ سیدہ زینب کی اس آواز پر وہ تمام لوگ جو یزید کے دربار میں بیٹھے تھے رونے لگے، اور یزید ایسا خاموش بیٹھا جیسے اسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ یزید نے غصے میں آ کر خزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے دانتوں اور ہونٹوں پر مارا۔ اس پر رسول اللہ کے صحابی ابو برجہ اسلمی نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تم اس چھڑی کو حسین بن علی کے دانتوں پر مار رہے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور حسن کے ہونٹوں اور دانتوں کو خود چومتے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یزید کے دربار میں بے مثال خطبہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے اللہ اسے قتل کرے۔ یزید اس بات پر بے حد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ تمام صحابہ خود ہی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ یزید اپنی تکبر میں مگن تھا اور بلند آواز میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا، کاش وہ میرے بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے آج ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج لڑنے کے بجائے جشن میں مگن ہے۔ اس وقت سیدہ زینب اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک پراثر خطاب فرمایا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ آخرکار ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر لیا اور اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے گوشوں اور آسمان کے کناروں پر مختلف طریقوں سے تنگ کر دیا ہے، اور آل رسول کو زنجیروں اور رسوں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت دار ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کر چکا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کے جشن میں مگن ہے
اور مسرت و شادمانی سے خوش ہو کر اپنے غالب ہونے پر فخر کر رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو پامال کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ در حقیقت ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیں اور ان کے لیے ایک خوفناک عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ اے ابن طلقہ، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی خوشیوں اور لونڈیوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے اور اسی وقت رسول اللہ کی اہل بیت کو بے پردہ در بدر پھرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ تو نے پاکیزہ عورتوں کی چادریں چھین کر ان کی بے حرمتی کی۔ تیرے حکم پر عورتوں کو بے پردہ کر کے شہر شہر پھرایا گیا اور تو نے ان کی عزت کو پامال کیا۔ آج رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہا اور آج ان قیدی خواتین کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کرے۔ آل محمد کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود تو فخر سے کہہ رہا ہے آج اگر میرے آبا موجود ہوتے تو ان کے دل خوش ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے اے یزید تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے جنت کے جوانوں کے سردار حسین بن علی کے مبارک دانتوں پر چھڑی مار کر ان کی بے عزتی کی ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش ہے اور فخر کے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے رسول اللہ کے فرزند اور عبد المطلب کے خانوادے کے ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ تو نے آل محمد کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو قتل کیا جن کی عظمت اور کردار کے درخشاں ستارے زمین کے گوشے گوشے کو روشن کر رہے تھے۔ آج تو آل محمد کو قتل کر کے اپنے آبا کو پکار رہا ہے اور اپنی فتح کے گانے سنا رہا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی ان کے ساتھ ہوگا اور اس وقت اپنی باتوں اور کردار پر شرمندہ ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز آ جاتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلوا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے خدا، تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل کر جو ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلا چکے ہیں اور ہمارے مددگاروں کو قتل کر چکے ہیں۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنی کھال چاک کی ہے اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تجھے رسول اللہ کے سامنے مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھناؤنے جرم کا حساب لیا جائے گا کہ تو نے آل رسول کا خون کیوں بہایا اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو کیوں دربدر کیا۔ یاد رکھ اے یزید، خدا کا حکم ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر گئے ہیں، در حقیقت وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول اللہ کی عدالت میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبریل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ تو نے ہمیں ذلت کی زندگی دینے کی کوشش کی اور ہمارے اہل اسلام پر تسلط قائم کیا، مگر بہت جلد ان ظالموں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام بد ہوگا اور یہ بھی کہ کس کے ساتھ ہی کمزوری کا شکار ہے۔ اے یزید، یہ وہ حالات ہیں جن کے اثرات ہیں کہ مجھے تجھ جیسے بدقسمت اور برے انسان سے بات کرنی پڑی اور میں تجھ جیسے جابر اور ظالم سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک انتہائی پست اور حقیر شخص ہے جس سے بات کرنا بھی شریفوں کی تذلیل کے مترادف ہے۔ میری اس جرت کلام پر تو مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنا لے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر اور استقامت اختیار کروں گی
اور تیری بد کلامی اور بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور ہمارے سینوں میں غم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہی اور پاک باز لوگوں کو تہ و تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک وہ شیطانی ٹولہ ہمارے خون کے پاک قطرے گرا رہا ہے۔ ان کی ناپاک زبانیں ہمارے گوشت کو چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہدا کے مظلوم لاشوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، قیامت کے دن جب تو اپنی بدکاری کی سزا پائے گا، اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہو جائے گا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت کو اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اس کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے یہ جان لینا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹ سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے پاکیزہ آثار چھپائے جا سکتے ہیں۔ عزت و نفس اور وفاداری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نمایاں صفات اور کمالات میں شامل ہے۔ سیدہ وہ پاکیزہ سیرت خاتون ہے جو اپنے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ کی سیرت و گفتار پر جان و دل سے ایمان رکھتی تھی۔ آپ آداب و اخلاق میں انتہائی مہربان، سچی اور بادب خاتون تھی۔ وہ دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا کرتی تھی، اور میدان جنگ میں ہمیشہ دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھا کرتی تھی۔ کربلا کے میدان میں آپ نے اپنی قسمت کا پانی بھی نہ لیا، بلکہ وہ پانی بچوں کو پلا دیا۔ ایسے مشکل حالات اور مصائب میں جہاں ہر انسان کے قدم لرزنے لگتے ہیں، سیدہ زینب ثابت قدم رہی۔ آپ نے جابر و ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور موقع کے مطابق بہترین کردار ادا کیا۔ آپ نے کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی عظیم خطبوں کے ذریعے ان کے دلوں پر کاری ضربیں لگائی، تو کبھی غمگین بیویوں اور بچوں کی تسلی کے لیے نرم مہربان انداز میں ان کی دلجوئی کی، اور امام وقت امام زین العابدین کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے انہیں جلتے ہوئے شعلوں سے نکال کر امام حسین کے بعد حسین انقلاب کی قیادت کا فریضہ ادا کیا۔ ایسے خطرناک مراحل میں آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے سفر کے دوران آپ نے ظالم اور جابروں کے درباروں اور لوگوں کے ہجوم میں اپنے حکیمانہ خطبوں اور تقریروں سے کربلا کے انقلاب کو نئی زندگی عطا کی۔ آپ کے خطبوں اور تقریروں کی فصاحت و بلاغت آپ کے کمال و علم کے ساتھ دیگر خصوصیات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے ہر جگہ حالات کے مطابق درست اور مناسب فیصلے کیے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب یہ بخوبی جانتی تھی کہ کہاں نرم لہجے میں بات کرنی ہے اور کہاں جوش و خروش کے ساتھ حوصلہ افزا تقریر کرنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے ان خطبوں اور تقریروں میں آپ کی عظمت، شجاعت، ایمان، ثبات اور استقامت کی جھلک نمایاں ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسیری کے بعد سیدہ زینب کو اہل حرم کے ساتھ کوفے اور شام کے دربار میں ابن زیاد اور یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ نے بے مثال خطبے پیش کیے۔ یہ خطبے ایسے حالات میں دیے گئے جب اہل بیت یزیدیوں کے خریدار غلاموں کی قید میں عذابوں کے سخت ترین دور سے گزر رہے تھے، اور دشمن اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا، لیکن سیدہ نے اپنے شعلہ بار تقریروں سے ان کی زندگی تنگ کر دی اور ان کی نیندوں کو حرام کر دیا۔ یہ خطبے اور تقریریں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود سیدہ کی ثابت قدمی نے ان کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ ایسے سخت حالات میں ایک دل شکستہ اور غمگین خاتون کے ذریعے دی جانے والی عظمتوں اور حوصلہ افزا تقریر کا اثر ناقابل بیان تھا۔ تم یہ بے فائدہ خیال اپنے دل سے نکال دو
کہ ظاہری سجاوٹ کے ذریعے ہماری عظمت و شان تک پہنچ جاؤ گے۔ تم نے جو گھناؤنا جرم کیا ہے اس کا بدنما داغ تم اپنے دامن سے کبھی دھو نہیں پاؤ گے۔ تمہارا نقطہ نظر انتہائی کمزور اور پست ہے۔ تمہاری حکومت میں چند دنوں کا وقت باقی ہے۔ تمہارے تمام ساتھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے اور تمہارے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ جب پکارا جائے گا کہ ظالموں اور جابروں پر خدا کی لعنت ہو، ہم خدا کی بارگاہ میں اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت اور مغفرت نوازے اور امام حسین کو شہادت اور رحمت کی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہداء کے ثواب میں اضافہ کرے اور تمام باقی افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بلا شبہ خدا ہی رحم کرنے والا ہے اور حقیقت میں لوگوں پر مہربان ہے۔ خدا کی یہ آیات ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ ناظرین، یہ وہ خطبہ تھا جو سیدہ نے یزید کے دربار میں دیا۔ یاد رکھیں کہ مختلف روایات میں اس خطبے کے الفاظ مختلف نقل کیے گئے ہیں، مگر یہ بات واضح ہے کہ سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر خطاب دیا، اور ان خطابات نے تاریخ میں جو نقوش چھوڑے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی بات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ ان خطابات نے کربلا کی تکمیل کی ہے اور حضرت امام حسین کے موقف اور مقصد کا پرچار کیا ہے۔ سیدہ کا کردار اور تحریک کربلا کی پختگی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ تاریخ کربلا میں ہر قدم پر سیدہ زینب کا کردار موجود ہے، چاہے وہ بھائی کی آخری رخصتی اور جدائی کا دل خراش منظر ہو، یا عصر عاشورہ کی تنہائی اور بے بسی کی روداد ہو، یا ظالم کے دربار میں حق اور حقیقت کا دفاع ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما ایک بے مثال شخصیت ہے جو تاریخ کے ہر دور اور زمانے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سیدہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ کی آغوش میں پلی ہے اور پیغمبر اسلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی آسمانی اور الہی شخصیات کے دامن فضل میں پروان چڑھی ہے۔ علم و عبادت، تقوی، فصاحت و بلاغت، ثابت قدمی اور حق کی مخلصانہ حفاظت ان کی شخصیات کے نمایاں پہلو ہیں۔ سیدہ زینب کی تقریریں اور بیانات خاص طور پر الہی مدد کے بغیر ممکن نہ تھے، اور یہ آپ کی کرامات میں شامل ہوتے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ حسن و سیرت میں بھی بے مثال تھی۔ جب آپ جوان ہوئے تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن حضرت علی نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی حضرت جابر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کو منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت اور پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی، اور آپ کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ سیدہ کا بچپن فقر و فاقے میں گزرا تھا، گھر میں تنگ دستی تھی، لیکن جب آپ اپنے شوہر کے گھر آئیں تو وہاں مال و دولت کی فراوانی دیکھی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا شمار مدینے کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت زینب کا نکاح مسجد نبوی میں انتہائی سادگی سے پڑھایا، اور اس نکاح کی محفل میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلم جوڑے کا نکاح ہے۔ حضرت عبداللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ نے حضرت زینب کو 4 اولادیں دی، محمد، علی، عباس اور ایک بیٹی کلثوم۔ محمد اور علی نے اپنے ماموں امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ جہاں تک حضرت زینب کی وفات کا تعلق ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام گئی، اور 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا عظیم مقبرہ آج بھی کربلا کا امین ہے۔
जबकि यजीद और करबला के कातिल इबरत का निशान बन चुके हैं। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।